کی حرکت پہ خندزن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ سامعین محترم، جس وقت اسلام دنیا میں آیا اس وقت ظلم و جبر کی حکمرانی تھی، قتل و غارت گیری عام تھی، انسانیت سسک سسک کر دم توڑ رہی تھی۔ تو ایسے نازک اور پرفتن ماحول میں اسلام کا آغاز ہوا اور صاف لفظوں میں اعلان کر دیا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر کوئی دین اللہ کے نزدیک قابل تقلید اور لائق حجت ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے تو فلن یقبل منہ، اس کے دین کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ شریعت محمدی کے پاسبانوں، اسلام کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ اگر ان سوالوں کے جوابات از روئے عدل و انصاف دیے جائے تو کہنا پڑے گا اسلام ایک ہمگیر مذہب ہے، اسلام ایک عالمگیر پیغام ہے، اسلام نور خدا کا نام ہے، اسلام جود و سخا کا نام ہے، اسلام ایمان و یقین کی دولت کا نام ہے، اسلام اتحاد و اتفاق کی علت کا نام ہے، اسلام اعتقاد و اعتماد کے وجود کا نام ہے۔ ہاں حقیقت میں اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام کی تجلیات کے مرکز کا نام ہے۔ اسلام ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ کی تفسیر کا نام ہے۔ اسلام قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی شرط و جزا کا نام ہے۔ اسلام واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ اسلام انما المؤمنون اخوہ کے پیغام کا نام ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، موجودہ وقت میں اسلام کو مٹانے کی ناکام کوششیں اور سازشیں کی جا رہی ہے اور پہلے بھی کی جا چکی ہے۔ آج جس طریقے سے ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی موب لنچنگ کی جا رہی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ کہو جے شری رام۔ اسی طریقے سے جب حضرت بلال امیہ کی چٹان کے نیچے آئے تو امیہ نے کہا بلال ایک خدا کو چھوڑ دو، لات و عزیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ حضرت بلال نے کہا احد احد احد، وہ عقیدہ توحید پر قائم رہے اور انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسلام جیت گیا، کفر ہار گیا، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبایا جائے گا۔ سامعین کرام، آج بھی اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ کبھی قرآن کے خلاف انگلی اٹھائی جا رہی ہے، کبھی عصمت انبیاء کو داغدار کیا جا رہا ہے، کبھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کبھی ناموس صحابہ پر بدزبانی کی جا رہی ہے۔ الحاد و دہریت کی شکل میں مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مدارس کو شکی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، مساجد کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ میں دنیا کے ان ظالموں سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے بابری مسجد گرا کر یہ اعلان کیا تھا کہ آج ہم نے بابری مسجد منہدم کر دی، اب ہم اسی طریقے سے مساجد کو منہدم کرتے رہیں گے اور اسلام مٹتا رہے گا۔ میں وقت کے فرعون اور دجالوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب بابری مسجد دوبارہ تعمیر ہوگی انشاءاللہ، اور وہاں سے اذان کی آوازیں گونجیں گی، اور یہیں تک بس نہیں بلکہ پوری دنیا کے گوشے گوشے سے اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دیں گی، کیونکہ میرے اللہ نے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون کہہ کر اپنے نور کو مکمل کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ نور خدا کے محبوب نے پھیلایا ہے، یہ نور صحابہ نے پھیلایا ہے، یہ نور صدیق کی صداقت سے پھیلا، یہ نور عمر کی عدالت سے پھیلا، یہ نور عثمان کی سخاوت سے پھیلا، یہ نور علی کی شجاعت سے پھیلا۔ یہی وہ نور ہے جس کو کفار مکہ نے بجھانا چاہا مگر ناکام رہے، جس کو یہود نے ختم کرنا چاہا مگر ناکام رہے، جس کو تمہارے آبا و اجداد نے مٹانا چاہا مگر ناکام رہے، اور تم یہ سمجھتے ہو مٹا دو گے۔ ارے او سن لو، جس طریقے سے یہود ناکام رہے، مشرکین مکہ ناکام رہے، تمہارے آبا و اجداد ناکام رہے، تم بھی ناکام رہو گے انشاءاللہ، کیونکہ آج تک اس روئے زمین پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ مرد نہیں جنا جو اسلام کو مٹا دے۔ سامعین کرام، میں آج ان اکابر علماء کی موجودگی میں سرزمین امراوتی سے معہد دارالعلوم حسینیہ
کے اس اسٹیج سے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، مسلمانوں اگر آج بھی تمہارے اندر صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، حسین کی جرأت، علی کی شجاعت، خالد کا جذبہ، روح بلالی اور جذبہ جہاد، شوق شہادت اور توکل علی اللہ پیدا ہو جائے تو دنیا کی تلاطم خیز موجیں تمہیں غرقاب نہیں کر سکتی۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں: تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا، تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔